علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، تمام حضرات مل کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ تیسرا جمعہ ہے جو اولاد کی تربیت کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو کوئی اور موضوع چھیڑا جائے گا، کوئی اور ٹاپک پہ جو ہے بیان ہوگا، لیکن آج کچھ باتیں اور کر لی جائیں تربیت کے تعلق سے۔ حالانکہ اگر مہینوں گزر جائیں لیکن پھر بھی تربیت کے تعلق سے بات مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا ذخیرہ، اتنے احادیث اور اتنے اقوال بزرگوں کے ہیں تربیت کے تعلق سے کہ ہم سناتے جائیں، آپ سنتے رہیں تو مکمل نہیں ہو سکتے۔ لیکن حضرات، چند باتیں۔ تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، رب کریم جس کو عطا فرمائے، اور جس کو اگر نہیں دے تو وہ بھی انسان پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، اور جس کو دے دے اور دینے کے بعد وہی اولاد پھر نافرمان ہو جائے، پھر انسان پریشان رہتا ہے۔ یعنی کچھ انسان نہیں ملنے کی وجہ سے یہ نعمت پریشان ہے، اور کچھ انسان ملنے کی وجہ سے یہ نعمت، اولاد کی اولاد جیسی نعمت ملنے کے بعد پریشان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پریشانی سے بچنے کے لیے اولاد کی تربیت کرنا، اچھے آداب سکھانا، ان کے لیے ایسے آداب سکھا دینا تاکہ وہ بڑے ہونے کے بعد صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ اللہ رسول کا بھی حکم مانتے رہیں، کیونکہ بندہ اللہ رسول کا حکم مانتا ہے اور حضور کی شریعت پر عمل کرتا ہے، وہ کبھی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ وہ بندہ پھر ماں باپ کا بھی فرما بردار ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا حضرت اویس قرنی کے تعلق سے، حالانکہ میرا موضوع ابھی یہ نہیں ہے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے، لیکن ماں کو چھوڑ کر کے وہ حضور کے دیدار کو بھی نہیں گئے۔ ایک مرتبہ گئے بھی تھے تو 8 پہر کے اندر واپس آ گئے، لیکن حضور کا دیدار نہیں ہو سکا۔ تو گویا کہ عشق مصطفیٰ ماں باپ کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ عشق مصطفیٰ بڑوں کا ادب کرنا سکھا دیتا ہے۔ عشق مصطفیٰ یہ بتا دیتا ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، باپ کی شان کیا ہے، ماں باپ سے کس طرح سے بات کرنا چاہیے۔ حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے علیہ الصلاۃ والسلام، آقا فرماتے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے 3 چیزیں سکھاؤ۔ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سب سے پہلے سکھاؤ۔ حضور نے فرمایا وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ نمبر 1، قرآن کی تعلیم دو اور اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنے بچوں کے لیے۔ اور تیسری چیز، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ 3 چیزیں حضور نے فرمائیں، قرآن کی تعلیم، اپنے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت، یعنی حضور کے گھر والوں کی محبت۔ یہ 3 چیزیں ہمارے لیے لازم ہیں، ضروری ہیں کہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے پلا دیں، اس طرح سے ان کے اندر، دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ راسخ کر دیں کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر ان کو ڈگمگا نہ سکے، ان کو سیدھے راستے سے ہٹا نہ سکے۔ اس عشق مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے جو کامیاب بناتا ہے۔ عشق مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے دنیا میں جو سربلند کرتی ہے۔ عشق مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے اللہ اکبر عزتوں کے سمندر جو ہے اس کے اوپر اڑال دیتی ہے۔ عشق مصطفیٰ ایک بہت ہی بہترین اور اعلیٰ چیز ہے۔ عشق مصطفیٰ کو ہم معمولی چیز نہیں سمجھے۔ عشق مصطفیٰ سے ہی ہمیں ادب و احترام کا سلیقہ ملتا ہے، ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو عشق مصطفیٰ، محبت رسول، اللہ کی محبت، یہ چیز سکھانا ہمارے لیے، بچوں کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، عشق مصطفیٰ بچوں کے اندر ہوگا تو وہ کبھی بھی پھر گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے۔
عشق مصطفیٰ اس طرح سے دلوں کے اندر ہم بچوں کے اندر بھر دیں تاکہ کسی غیر کی محبت ان کے دل میں سمانے کے لیے جگہ باقی نہ رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے، ادھر ادھر ان کے تعلقات ہیں اور غلط تعلقات ہیں، غلط تعلقات پیدا کر رہے لڑکے، اور آج کل اللہ اکبر لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے۔ میں کھل کر کے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل لوگ کہتے تو ہیں، سب کہتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، کسی کا بچہ اگر غلط راستے پر چلتا ہے، وہ مسلمان بھائی ہے اپنا، تو سوچو مسلمانوں کے لیے تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اگر کوئی بہن ہے، کوئی لڑکی ہے، اگر کسی کے ساتھ میں ہاتھ پکڑ کر کے بھاگتی ہے تو کیا مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ کون سا مسلمان ایسا ہے جس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ہر مومن کی یہ شان ہے کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے اور اگر وہ بھاگتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ ایک جسم کی طرح مسلمان ہوتے ہیں، کہ اگر دوسرے بھائی کو تکلیف ہو تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں تکلیف ہو دوسرے کو بھی تکلیف ہونا چاہیے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور باقی میں تو سوچو ذرا اس کا علاج کیا ہے؟ کہتے سب ہے کہ بھئی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، دوسروں کا ہاتھ، غیروں کا ہاتھ، بعض تو غیر مسلموں کا ہاتھ پکڑ رہی ہیں، اس کا معاملہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ یہ دن دیکھنے کو ہمیں کیوں ملے؟ پہلے لڑکیاں گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں لیکن کسی غیر کا ہاتھ نہیں پکڑتی تھیں۔ اس کی وجہ کیا معلوم ہے؟ کتنی بھی ہم پنچایتیں کر لیں لیکن اس پر پابندی نہیں لگ سکتی۔ میں آپ آج کے سب کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کبھی پابندی اس پر نہیں لگ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس کا حل ہے وہ حل ہم نہیں دیکھتے، جو اس کا مرض کا علاج ہے اس علاج کرنے کی کوشش کریں۔ پنچایتوں سے یہ چیز بند نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیں پنچایت کب سے پوری دنیا کی پنچایتیں چل رہی ہیں، کتنا بھی آپ اس کا بائیکاٹ کریں لیکن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب سے پہلے یہ کوشش کریں، یہ عزم کریں کہ ہر گھر میں جو بچے جوان ہو جاتی ہیں، لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں، جلد سے جلد ان کی شادی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پنچایت میں مہم چلائیں، ایک بات رکھیں پنچایت میں اپنی کہ بھائی جس کسی کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں وہ جلد سے جلد شادی کرنے کی کوشش کریں، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن نہیں، آج کل دنیا کی پنچایت دیکھ لو، صرف یہی کہ نہیں، اپنی من مانی کرنے کے لیے لوگ پنچایتیں رکھتے ہیں، من مانی کرنے کے لیے شریعت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر شریعت کی بات ہوتی ہے تو دیکھو، سنو شریعت کی بات کیا ہے۔ شریعت کی بات یہ ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے، جان بوجھ کر کے بے روزے دار بن کر کے اور یوں ہی لوگوں کے سامنے کھائے پیے، اس کو حکم ہے کہ بادشاہ اسلام اس کو قتل کر دے۔ اور اگر بادشاہ اسلام نہیں ہے، یہاں پر جیسے نہیں ہے بادشاہ اسلام، تو کیا کرنا ہے؟ تو سارے مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں۔ ہم نے کتنوں کا بائیکاٹ کیا جو روزے نہیں رکھتے، رمضان کے مہینے میں کھلم کھلا کھاتے ہیں۔ یہ شریعت کی بات نہیں مانی لیکن اپنی پنچایت کی بات مانی ہم نے۔ میری بات غلط نہیں ہو سکتی لیکن کڑوی ہو سکتی ہے، بہرحال معاف کرنا اگر زیادہ کڑوی ہو، لیکن بات حقیقت ہے کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ پر عمل نہیں کیا۔ تو سب سے پہلی بات تو اس چیز پر اگر پابندی لگانی ہے تو اپنے بچوں کو اس طریقے سے عشق مصطفیٰ میں سما دو، عشق مصطفیٰ محبت کے ساتھ میں ان کے دل میں بھر دو، تاکہ کسی غیر کی، کسی لفنگے کی محبت اس کے دل میں نہ آئے۔ اپنی بیٹی کے دل میں حضرت عائشہ کے قصے، حضرت فاطمہ زہرا کے قصے، پاک بیویوں کے قصے اس طریقے سے سنا کے ان کے دلوں میں دین کی محبت بٹھا دو کہ غیر کی محبت ان کے دل میں جگہ باقی نہ رہے۔ لیکن ہم نے کیا کہاں؟ یہ سب سے بڑی وجہ اس کی جو ہے وہ ٹی وی پائی جاتی ہے۔ ٹی وی جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہ بچوں کو بگاڑنے کے لیے سب سے بڑا رول یہ ٹی وی ادا کر رہی ہے۔ ٹی وی کے اندر جو نوجوان ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کے لیے کہ کوئی فلم ایسی نہیں ہے جس میں کہ لڑکی لڑکے کا تعلقات نہیں دکھاتے ہوں، ملنساری نہیں دکھاتے ہوں۔ اور بھگانے کے طریقے کون سکھاتا ہے؟ محلے کے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں سکھانے کے لیے کیا؟ بالکل نہیں۔ کوئی بہن ایسی نہیں جو سکھائے بھگانے کے طریقے، کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو پڑوس کی آ کر کے گھر میں آ کر کے سکھائے ہماری بیٹیوں کو، نہیں۔ یہ گھر میں جو ٹی وی رکھی ہے وہ سکھاتی ہے، جو ناٹک چل رہے ہیں، فلم چل رہی ہیں وہ سکھاتی ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے، غور کر لینا۔ حقیقت بھگانے کا طریقہ بیچاری ہماری بہن نے، بیٹی نے کہاں سے سیکھا؟ یہیں سے تو سیکھا، ٹی وی کے ذریعے سے۔ تو عشق مصطفیٰ، محبت رسول اپنی بیٹیوں کے اندر ہم اس طریقے سے راسخ کر دیں تاکہ وہ کسی غیر کا ہاتھ نہیں تھامے۔ ایک پاک بیوی تھیں، صحابیہ تھیں، جنگ میں ان کے
باپ بھی شہید ہو گئے، بیٹے بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے، تمام شہید ہو گئے، اور دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، جنگ احد کا موقع تھا، دوڑتی آ رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ بتاؤ حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے، کہیں کوئی غم نہیں ہے، یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ کسی نے کہا تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، کہا کوئی غم نہیں ہے، بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ کہا تمہارے بھائی شہید ہو گئے، تمہارے باپ شہید ہو گئے، کہا کوئی غم نہیں ہے اگر حضور سلامت ہے تو۔ یہ محبت تھی عورتوں کے اندر پہلے، یہ ہماری بہنوں کے اندر، ماؤں کے اندر یہ محبت تھی حضور کی۔ جب سے محبت رسول سے ہم دور ہوئے ہیں، تب سے دوسرے لوگوں کا منہ بھی کھلنے لگا ہے پھر گستاخی کے خلاف، کیونکہ ہم نے حضور کے بارے میں اور اللہ والوں کے بارے میں کتنا جاننے کی کوشش کی۔ آج کے نوجوان سے پوچھ لو، فلموں کے تعلق سے، ہیروں کے تعلق سے، کرکٹر کے تعلق سے تمام بتا دیں گے لوگ، لیکن نبی کے بارے میں کتنی جانکاری کی ہم نے؟ نبی کی کتنی بیویاں تھیں، ان کے نام کتنے تھے، 11 بیویوں سے شادی کیوں کی، کس وجہ سے کی، یہ مسلمان جانتے ہی نہیں ابھی تک۔ اس میں حکمتیں کیا تھیں، دین کی جاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں امام 4 اماموں میں سے ایک امام نام آتا ہے حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو بادشاہ ظالم تھا، بادشاہ ظالم، تو اس نے ظلم کرنے کا حکم دیا حضرت امام حنبل پر۔ ظالم تھا اور کوڑے لگوا رہا تھا، کس وجہ سے؟ امام حنبل تو یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، اور وہ بادشاہ ظالم جو کہلوا رہا تھا کہ کہو قرآن مخلوق ہے، مخلوق، قرآن مخلوق ہے، اس طرح سے کوڑے لگوا رہا تھا، جو ہے ستا رہا تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو ناصر، ایسی بزرگ کا نام ہے ان کا، فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم سے تمام لوگ، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کہا کہ بادشاہ ظالم، بادشاہ امام حنبل پر ظلم کر رہا ہے، ستا رہا ہے، اور قرآن کو مخلوق بتا رہا ہے، قرآن مخلوق ہے۔ تو کہا کہ کون چلے گا میرے ساتھ میں بادشاہ ظالم کے پاس میں کہنے کے لیے کہ تو امام کو تو کیوں ستاتا ہے؟ تو کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، لیکن ایک بزرگ تھے جن کا نام شاید ابو الحسن تھا، وہ اٹھنے کے لیے تیار، کہا کہ میں چلوں گا۔ کہا کہ سوچ لینا، یہاں موت کا سوال ہے، بادشاہ ظالم کے پاس میں جانا ہے، جو ظالم بادشاہ ظلم کر رہا ہے امام پر۔ تو کہا اچھا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن مجھے مہلت دو کہ میں اپنی بیٹیوں کو ذرا اچھی تلقین، اچھے آداب تھوڑا بتایا ہوں۔ گھر گئے اور بیٹیوں سے کہا، جوان بیٹیاں تھیں گھر میں، کہا بیٹیوں میں جا رہا ہوں ظالم بادشاہ کے پاس میں۔ جب بیٹیوں نے سنا تو بیٹیاں رونے لگیں۔ آپ نے تلقین کی کہ صبر و شکر کرنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے صبر کا دامن تھامے رہنا، اور بہت ساری تلقین کی، سمجھایا، اور آپ چل دیے۔ کچھ دیر کے بعد میں وہ سوچ رہے تھے کہ شاید کفن دفن کا انتظام، اپنا کفن وغیرہ کا انتظام کر کے آئیں گے، کیونکہ بادشاہ ظالم کے پاس میں جانا موت کے منہ میں دعوت دینا تھا، ظالم بادشاہ تھا وہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں دوبارہ سے بیٹیوں کا خط آیا، اور بیٹیوں نے خط میں لکھ کے بھیجا، کہا کہ ابا حضور، آپ جا رہے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ کس طریقے سے ہمارے بچوں کے اندر یہ پہلے راسخ تھا دین اسلام کے اندر، لیکن اب دیکھ لیں آپ اس کے بعد میں کیا ہوا۔ بیٹیوں کا خط آیا کہ ابا حضور آپ جا رہے ہیں ظالم بادشاہ کے پاس میں، آپ کچھ بھی ہو، جان چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے، آپ کسی بھی طرح سے قرآن کو مخلوق مت کہنا، اور بادشاہ کی بات کس طرح سے مت ماننا۔ بہرحال تو یہ عشق مصطفیٰ تھا، یہ عورتوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر اس طریقے سے عشق مصطفیٰ بھر دیا تھا کہ اللہ اکبر۔ اور جنگ آزادی کے موقع پر آپ نے سنا نہیں، جنگ آزادی کے موقع پر جو ہے شہید، جو ہے 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی، ہمارا ملک ہندوستان جو آزاد ہوا، اس موقع پر کفایت علی کافی کا ایک نام بھی آتا ہے، جو اسی جنگ میں جو شہید ہوئے۔ آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ جب پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا تھا، میں بتا رہا ہوں کہ پہلے عشق مصطفیٰ ہمارے اندر کیسا تھا اور اب کیا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں کوئی دنیاوی باتیں لے کے نہیں بیٹھ رہا ہوں جو دنیاوی باتیں کروں۔ آخری بات ہے، ٹائم ہو چکا ہے۔ تو کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جا رہا تھا،
انگریزوں کا دور تھا، تو اس کے بعد میں کہا کہ کیا خواہش ہے تمہاری، کیا کہنا چاہتے ہیں، کچھ عرضی ہو، کچھ بات ہو؟ کہا کہ خواہش ہے میں حضور کی بارگاہ میں ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ پھانسی کے پھندے پر چڑھنے والے ہیں اور کہا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں، حضور کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا کہ ہاں لکھو۔ تو کفایت علی نے نعت لکھی، سبحان اللہ۔ اور نعت کیا لکھی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، انگریزوں کے لیے کہا تھا کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام نشان و پنج تن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور مقطع انہوں نے اس طرح سے کہا کہ سب فنا ہو جائیں گے لیکن کافی حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے لیکن یہ کافی حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جب نعت پاک لیتی تو انگریز جو ہے بلبلا اٹھے، کہا کہ پھانسی کے پھندے پر آنے والا اور نعت گوئی کر رہا، اپنی نبی کی تعریف کرتا ہے، اب ہمیں اس طریقے سے اس کو سکون سے نہیں ماریں گے بلکہ اس کو بڑے بے دردی کے ساتھ ماریں گے۔ تو پہلے پریس جو چلتی تھی وہ کوئلے والی ہوتی تھی نا، کوئلہ اس کا گرم کرتے تھے لوہے کی پریس میں اور اس کو پھر کرتے تھے استری، تو استری کو گرم کیا گیا اور آپ کی ننگی دیہی پر وہ استری پھیری گئی۔ سوچو ذرا کتنی تکلیف ہوگی، گرم گرم استری، جب گرم گرم استری جسم پر پھری تو حضور عالم بیداری میں سامنے دیدار کے لیے آ گئے، سبحان اللہ، سامنے دیدار کے لیے آئے، جو ہے کافی مراد آبادی رونے لگے، آنسو آ گئے آنکھوں میں، آنسو آئے آنکھوں میں۔ کہا کہ کیوں روتے ہو؟ اس کے بعد میں کہا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے پہلے سے پتہ ہوتی تو میں کب سے استری پہلی پھروا لیتا کہ استری چلانے کے بعد حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ تو ایسے ایسے ہندوستان کی آزادی میں ہمارے لوگوں نے، ہمارے مسلمانوں نے حصہ لیا ہے، اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، تو بھلا ہم اس ہندوستان سے بے وفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ محبت کرتے تھے، کرتے رہیں گے، لیکن ہمارا موضوع آج کا یہ ہے کہ پہلے عشق کیسا تھا اور اب عشق کیسا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اپنے بچوں کے اندر قرآن کی تعلیم، عشق مصطفیٰ، اہل بیت کی محبت، یہ جب بھر جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، دل کے اندر کوئی گندگی کی جگہ داخل ہونے کے لیے باقی بچے گی نہیں، تو پھر غلط طریقے پر بچے نہیں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامی کو اپنے بچوں کو جو ہے علم دین حاصل کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمامی کو سب سے پہلے محبت رسول کی سچی پکی توفیق عطا فرمائے۔ وما السلام علیکم۔